صدقہ فطر کے لیے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ جو بندہ صاحب نصاب نہیں، یہ اگلی بات سن لیں، جو بندہ صاحب نصاب اس پہ صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، واجب ہے دے بہت اچھی بات، افضل ہے، ثواب ہے، نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے، نہیں ہے وہ گناہ گار ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یعنی ہر کسی کو کہنا تو صدقہ فطر نہیں دیتا تیرے روزے ہی نہیں ہوئے، یعنی ہمارا فتویٰ دیکھو کس نیج کا ہے اس لوگوں کا، یعنی ایک دن مسیطے نہیں کیا۔ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ہر جگہ ہی جانتا ہوں، ایک دن مسیطے نہیں کیا، ایک دن جمعہ نہیں پڑھیا، صدقہ فطر ہے، تیرے روزے ہی نہیں ہوئے، روزے تیرے کتوں تو صدقہ فطر ہی نہیں دیتا۔ بھائی تجھے مسئلے کا علم ہی نہیں، خدا کے لیے فتویٰ تو اسلام پہ نہ دے یار۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور دوسرے پارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کو اس کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن پاک کے اندر انسان کو صدقات کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کے فضائل اور برکات کو ذکر کیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں ہم سے وہ زیادہ نہیں ہے، ہم بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی وہ زیادہ نہیں ہے، ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور ہم بھی حج کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ کیسے بڑھ گئے تم سے اجر میں، ثواب میں؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں وہ مال جو خرچ کر کے اجر لیتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے ہم اجر میں پیچھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ان صحابہ کو ارشاد فرمائی، اور یہ اس وقت تو ان صحابہ کے لیے تھی، مگر حقیقت یہ کہ قیامت تک کی اپنی غریب امت کے لیے بھی تھی۔ فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر وہ مال خرچ کرتے ہیں اور وہ صدقہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو ان کو اجر و ثواب ہے، اور تم اگر اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لو گے اللہ اس کا بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ، فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ 360 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ انسان کے جوڑ کی ہر جوڑ کی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ کو کچھ اس طرح تلقین کی. فرمایا میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے یہ قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ اس صدقے کی بات ہے کہ جو ہر انسان ادا کر سکتا ہے. صدقہ نافلہ، وہ ایک پیسہ بھی دے سکتا ہے، ایک اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی حتیٰ کہ کسی بھولے ہوئے کو صحیح راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. کسی بھولے ہوئے کو صحیح راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. کسی کے غم، دکھ اور درد کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. ایک گھونٹ پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے. ایک لقمہ روٹی کا کھلا دینا بھی صدقہ ہے. کسی پیاسے انسان یا جانور، کسی کو بھی آپ اگر ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی پلا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس کی حد اور قید نہیں ہے. ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے. صدقہ واجبہ کیا؟ انسان اپنے ذمے لیتا ہے، یہ ہو گیا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے پیسے ہر قیمت پر دوں گا. اب یہ جو اس نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا ہے، اسلام نے نہیں کیا تھا. اس نے جیسے اس نے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس مہینے کے 2 روزے رکھوں گا. اب مطلقاً روزے رکھنا نفلی ہے. اب اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کیا ہے ایک چیز کو. اب اگر وہ ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہے. عام صدقے کا حکم کیا؟ دو گے اجر و ثواب ہے، نہیں دیتے گناہگار نہیں ہے. جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ فطر کا حکم دیا، اور یہ صدقہ فطر، یہ مسئلہ بڑے دھیان سے بعض احباب سمجھتے ہیں کہ شاید ہر بندے کے لیے واجب ہے، ہر کسی کے لیے واجب نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس پر یعنی اتنا مال نصاب اس کے پاس ہے جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے برابر پیسے اس کے پاس موجود ہیں. صرف زکوٰۃ کے فرض ہونے میں اور صدقہ فطر کے واجب ہونے میں فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد. یعنی آج آپ کے پاس پیسے آئے ہیں نصاب زکوٰۃ کے، اور 1 سال جو ہی مکمل ہوگا، اور جب سال مکمل ہوا اس وقت بھی آپ صاحب نصاب تھے. اتنا مال تھا جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچ گیا، اب آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. آج پیسے آئے لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے خرچے گئے، ہے ہی نہیں، ضروریات میں خرچ ہو گئے نا. اب سال مکمل ہوا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، یا ہیں تو بہت تھوڑے ہیں، اب ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں دے صدقہ ہے. صدقہ فطر میں یہ ہے کہ جیسے آپ ماہ رمضان ہے، آج آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں، آج آپ صاحب نصاب بن گئے، اتنا مال آیا ہے تمہارے پاس، وہ پیسے کی صورت میں ہو، وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو، وہ دیگر چیزوں کی صورت میں ہو، اجناس کی صورت میں ہو، یا باقی بہت سارے ذرائع ہیں. آج آپ کے پاس اتنا مال آیا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں، تو جب آ گیا ہے اب صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں، واجب ہے.
صرف اتنا فرق ہے. تو صدقہ فطر اصل میں کیا ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ، اب روزہ رکھ کے ہم سے اونچ نیچ ہوتی ہے، فطرت انسانیت ہے، چاہتے نہ چاہتے فضول گفتگو ہو گئی، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، اب اس سے روزے کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کو اگر پورا کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر ادا کر دو. یہ صدقہ فطر روزے کے اس روحانی نقصان کو دور کرتا ہے. دوسری وجہ صدقہ فطر کہ ان غریبوں تک یہ مال پہنچ جائے جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر آپ عید کے دن بھی دیں تو ادا ہو جاتا ہے، عید کی نماز پڑھ کے بھی دیں تو ادا ہو جاتا ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے، میں اس میں اختلاف نہیں، مسئلہ وہی ہے جو ہے. آج دیں تب بھی ہو جائے گا، عید کی صبح دیں تب بھی ہو جائے گا، عید کے نماز پڑھ کے دیں تب بھی ہو جائے گا. مگر دیکھنا یہ کہ ہمارا یہ مال غریب تک کس وقت پہنچے تاکہ غریب کی ضرورت بر وقت پوری ہو جائے. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم ایک بندے کو عید کی صبح دیتے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، ضرورت ہے تو پوری تو کہیں نہ کہیں تو لگیں گے، مگر وہ عید کی صبح اپنے بچے کے لیے لباس تو نہیں خرید سکتا عید کا. یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیں گے تو پھر وہ ضرورتیں تو پھر لگی ہیں ہی، مگر اس انداز میں وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا جیسے ہونا چاہیے. تو کیوں نہ جب ہم نے صدقہ فطر دینا ہے تو پہلے ادا کر دیں. جب دینا ہے تو ہم پہلے ادا کر دیں. ہم عید کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ عید کے دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو صدقہ فطر کے لیے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے. جو بندہ صاحب نصاب نہیں، یہ اگلی بات سن لیں، جو بندہ صاحب نصاب اس پہ صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے. واجب ہے دے، بہت اچھی بات، افضل ہے، ثواب ہے. نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے، نہیں ہے وہ گناہ گار ہے. ہاں، یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یعنی ہر کسی کو کہنا تو صدقہ فطر نہیں دیتا تیرے روزے ہی نہیں ہوئے. یعنی ہمارا فتویٰ دیکھو کس نیج کا ہے اس لوگوں کا. یعنی ایک دن مسیطے نہیں کیا. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ہر جگہ ہی جانتا ہوں. ایک دن مسیطے نہیں کیا، ایک دن جمعہ نہیں پڑھیا، صدقہ فطر ہے، تیرے روزے ہی نہیں ہوئے. روزے تیرے کتوں تو صدقہ فطر ہی نہیں دیتا. بھائی تجھے مسئلے کا علم ہی نہیں، خدا کے لیے فتویٰ تو اسلام پہ نہ دے یار. ایک آدمی خود فطرانے اکٹھے کرتا ہے، یہ لوگوں کے صدقات اور مال زکوٰۃ پہ اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے، وہ کیسے صدقہ فطر دے بھی؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہاں، ایک بندے کے پاس دوسری صورت فقہاء نے بیان کی ہے، ایک بندے کے پاس زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے اتنا مال اکٹھا ہو گیا، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے. ہاں، ہمارے ملک میں مانگنے والے بھی کروڑ پتی ہے، یہ کلمیہ ہے. ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل مانگتے بھی کروڑ پتی ہے. اگر مانگنے والا صاحب نصاب ہو گیا ہے، اب اس پہ لازم ہیں یہ چیزیں، اس پہ لازم ہیں یہ چیزیں. تو بات یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، اصل مسئلہ اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے. دے ثواب ہے، نہیں دیتا وہ گناہگار نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے جس کے روزے قبول کوئی نہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے اس کی عبادت قبول نہیں. اس نے جو روزے رکھے، جو عبادات کی، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، وہ اللہ کے ہاں. اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ یہ جو فقہاء نے لکھی احادیث صحیحہ کی روشنی میں
وہ عام معروف 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ایک فرد کی، ایک بندے کے لیے۔ اب یہ آپ سارے باشعور ہیں، مجھ سمیت ہم سبھی ماشاءاللہ یہ خریدار ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ گندم کا 1 کلو کا کیا ریٹ ہے۔ میرے پاس ایک کراچی سے لسٹ آئی ہے، دارالافتاح اہل سنت سے اور ایک دو جگہ سے، اس میں انہوں نے جمع تفریق کر کے کوئی 300 کے قریب نکالا ہے۔ لیکن خیر ممکن ہے کراچی میں زیادہ ریٹ ہو چیزوں کا، ہمارے یہاں کم ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ سندھ میں کچھ چیزوں کا ریٹ زیادہ ہو ہمارے یہاں، لیکن جو مارکیٹ میں ایک ریٹ ہے، جو مارکیٹ سے مراد حکومت وقت کا جو ریٹ ہوتا ہے وہی مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ جو حکومت وقت کا ایک ریٹ چلتا ہے اس کے مطابق نکال لیا جائے۔ یہ آپ باشعور ہے 2.25 کلو، اس میں اضافہ کریں تو وہ تو پھر کشمش دے دیں یا کھجور دے دیں، جون دے دیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ مگر کیونکہ اسلام کا دستور کیا ہے، جس ملک میں جو چیز عام کھائی جاتی ہے اسی کا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عام کیا کھایا جاتا ہے؟ گندم۔ ہمارے ہاں عام کیا چلتا ہے؟ گندم۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عرب کے اندر زیادہ کیا تھی؟ کھجور، تو صحابہ کھجور سے صدقہ فطر دیتے تھے۔ آج بھی کوئی دے گا ادا ہو جائے گی، مگر عام جو چیز چلتی ہے وہ دیا جائے تو صدقہ فطر گندم کا حساب نکال لیں، تو اس میں جمع تفریق کر لیں 2.25 کلو یا اس کی قیمت، یعنی آپ آٹا یا گندم بھی دے سکتے ہیں اور پیسے بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں، جنس بھی دے سکتے ہیں اور پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے۔ اور صدقہ فطر گھر کے سب افراد پہ ہوتا ہے، صرف روزہ رکھنے والوں پہ نہیں ہوتا۔ وہ عید کی صبح بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوگا، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ تو باقی مسائل کل کے درس میں انشاءاللہ اسی متعلق ہم عرض کر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔